بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ سامعین محترم، ماہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی خوشی میں استقبال رمضان پر خوبصورت اور دلچسپ سلسلہ وار قسط نمبر 8 میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک مکمل ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے یقیناً فائدہ ہوگا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، خاتون جنت مخدومہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ آپ کا نام فاطمہ اور لقب گرامی زہرا اور بطول ہے۔ نام فاطمہ رکھنے کی وجہ زبان نبوت سے سنیے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ میں نے اپنی لخت جگر کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور اس کے ساتھ عقیدت رکھنے والوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ کنز الاعمال جلد 6 صفحہ 219۔ اور لقب زہرا کا معنی ہے پاکیزہ کلی، یعنی باغ رسالت کے اس پاکیزہ کلی کی خوشبو سے پورا زمانہ معطر ہو گیا۔ پاکیزہ کلی کا استعارہ آپ کے جمال، صورت و سیرت کی بھی روشن دلیل ہے۔ لقب بطول کا معنی ہے دنیا سے بے تعلق ہو کر صرف اللہ کی طرف رجوع فرمانے والی۔ حضرت زہرا کی تاریخ ولادت میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک اعلان نبوت سے 1 سال قبل ہے اور بعض کے نزدیک 1 سال بعد ہے۔ ابن جوزی کی تحقیق کے مطابق 5 سال قبل پیدا ہوئی۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب رؤوف الرحیم کی شہزادی کو بے شمار فضائل سے سرفراز فرمایا۔ قرآن پاک اعلان فرما رہا ہے، ترجمہ یعنی اے محبوب اہل بیت، خدا کا تو یہی ارادہ ہے کہ وہ تم سے ہر قسم کی اعتقادی و عملی آلودگی کو دور رکھے اور تمہیں خوب پاک کر دے جیسے کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ سورہ احزاب۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مشک چادر میں حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت حسن مجتبی اور حضرت حسین سید شہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو داخل فرما لیا اور دستے کرم اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت اور میرے خاص الخاص ہیں، تو ان سے آلودگی کو دور رکھ اور انہیں خوب پاک فرما دے جیسے کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ اس فرمان پاک کا فیضان تھا کہ حضرت زہرا کو اللہ تعالیٰ نے تمام نسوانی عارضوں سے پاک رکھا۔ جب نجران کے عیسائی علماء حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ کرنے آئے تو اللہ کریم نے آیت مباہلہ نازل فرمائی، جو تم سے یعنی حضرت عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کریں جبکہ تمہارے پاس اس کا علم آ چکا ہے تو فرمائیے کہ آؤ ہم بلا لائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو، پھر ہم عجز کے ساتھ دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجیں۔ سورہ ال عمران۔ اس آیت کے نزول پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسین کو آغوش نبوت میں اٹھا رکھا ہے، ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا عقب میں تشریف فرما ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب میں دعا کروں تو سب آمین کہیں۔ نجران کے سب سے بڑے پادری نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو ہٹا دے گا، لہٰذا ان سے ہرگز مبالغہ نہ کرو، تم سب ہلاک ہو جاؤ گے اور زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ چنانچہ انہوں نے جزیہ کی شرط قبول کر لی۔ اور جو لوگ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سورہ احزاب۔ اس آیت میں بھی اہل بیت کرام حضرت علی پاک، حضرت زہرا پاک اور امام حسن اور امام حسین کی بے مثال سخاوت کا ذکر ہے، کیونکہ انہوں نے لگاتار 3 روزے رکھے، کھانا مسکین، یتیم اور اسیر کو عطا فرما دیا اور خود پانی پر گزارا کرتے رہے۔ یہ آیت قدسیہ خاندان رسالت کی شان میں نازل ہوئیں۔ اب احادیث نبویہ کا مطالعہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے،
جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اے فاطمہ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو سارے اہل جہان کی عورتوں یا تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے؟ بخاری و مسلم۔ ایک فرشتہ ہے جو پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، اس نے میرے پاس آ کر سلام کی اجازت طلب کی اور یہ بشارت سنائی کہ فاطمہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ترمذی۔ جنت کی عورتوں میں افضل عورتیں خدیجہ، فاطمہ، مریم اور آسیہ ہیں۔ استیاب۔ اے فاطمہ، تم میرے وصال فرمانے کے بعد سب سے پہلے مجھ سے آن ملو گی، یعنی وصال فرماؤ گی۔ مشکوہ۔ میری امت کی عورتوں میں بہترین خاتون میری لخت جگر فاطمہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، حضور پورے نور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اپنی بیٹی فاطمہ سے محبت تھی اور مردوں میں ان کے شوہر حضرت علی سے محبت تھی۔ ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہو جاتا ہے اور اس کے راضی ہونے سے راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، حضور پورے نور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر روانہ ہوتے تو سب کے بعد اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، تجھے بشارت ہو کہ امام مہدی تیری اولاد سے ہوں گے۔ ابن عساکر۔ حضرت زہرا کے خصائل۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے کسی انسان کو نہیں دیکھا جو نشت و برخاست، اخلاق اور کلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ کی نسبت زیادہ مشابہ ہو۔ میں نے فاطمہ سے زیادہ کسی کو فصاحت کا مالک نہیں دیکھا، کیونکہ وہ حضور پورے نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی تھی۔ حضرت زہرا از حد تقوی کا بہترین نمونہ تھی، کیونکہ پروردہ آغوش رسالت تھیں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کی زنجیر دکھائی اور عرض کیا کہ حضور، یہ مجھے حضرت علی نے تحفے میں دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے فاطمہ، تجھے یہ درست دکھائی دیتا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی فاطمہ کے ہاتھ میں جہنم کی زنجیر ہے؟ یہ فرما کر حضور تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ نے اسی وقت زنجیر کو بیچ کر ایک غلام خریدا اور اسے آزاد کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سن کر فرمایا، سب شانیں اللہ کے لیے ہیں جس نے فاطمہ کو آگ سے نجات عطا فرمائی۔ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ لونڈی کا تقاضا کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بیٹی، میں تمہیں ایک چیز عطا کرتا ہوں، وہ یہ کہ رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یعنی یہ تمہارے لیے ایک خدمت گزار سے بہتر چیز ہے۔ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قناعت، فکر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور صبر و رضا کا مجسمہ تھیں۔ حضور پورے نور شافی یوم النشوء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹی، میں نے تیرا نکاح دنیا و آخرت کے سردار کے ساتھ کیا ہے، بس اپنے شوہر کے ساتھ قناعت کی زندگی بسر کر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی آسائشوں کے بجائے آخرت و عاقبت کو پسند فرمایا، اس لیے کاشان نبوت میں 3 دن مسلسل گندم کی روٹی کسی نے نہیں کھائی۔ کئی دن گھر میں چولہا نہ جلتا، بس دودھ یا کھجوروں پر گزارا ہوتا تھا۔ اسی قدسی ماحول میں پل کر جوان ہونے والی سیدہ کے صبر و رضا کا کیا عالم ہوگا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو چہرے اقدس پر بھوک کے آثار تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گلے کے نیچے دست مبارک رکھ کر فرمایا، اے بھوکوں کو کھانا کھلانے والے، پستوں کو بالا کرنے والے، فاطمہ کو سر بلند کر دے۔ سیدہ کے چہرے اقدس سے بھوک کے آثار فوراً ختم ہو گئے۔ سیدہ فرماتی ہیں، اس واقعے کے بعد مجھے کبھی بھوک نے تنگ نہ کیا۔ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرتی تھیں اور آپ کی سب التجائیں امت مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتری کے لیے ہوا کرتی تھیں۔ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک عورتوں کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ نہ وہ مردوں کو دیکھیں اور نہ مرد انہیں دیکھیں،
یہ بات سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں داد دی کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے بے شمار خدمات انجام دی۔ جب کفار مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کرنے آتے تھے تو آپ اپنے والد گرامی کا سہارا بنتی تھی۔ جب آپ کی عمر 9 سال تھی، آپ نے اپنی والدہ کے وصال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راحت و آرام کا پورا خیال رکھا۔ اگرچہ عمر مبارک کا ابتدائی مرحلہ تھا، لیکن جذبہ ایمان اور ولولہ اسلام کا منفرد انداز تھا۔ کفار مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک میں اوجڑی ڈال دی تو حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے گردن مبارک سے اسے دور کیا۔ ہجرت کے بعد 2 ہجری کو آپ کی شادی حضرت علی المرتضیٰ سے قرار پائی، جس میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور عبد الرحمن بن عوف جیسے صحابہ کرام بطور خاص شریک تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شہزادی اسلام کو جو جہیز دیا، اس کی فہرست یہ ہے: 1 کمبل، بان کی 1 چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی جھال بھری ہوئی تھی، 1 چھاگل، 1 مشک، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے۔ حضرت حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مکان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کر دیا کہ اس میں حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکونت فرمائیں۔ غزوہ احد میں باقی خواتین اسلام کے ساتھ مل کر اسلام کی بقا و صالحیت کے لیے بنیادی کردار ادا کیا۔ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر آنے والے زخموں کو دھویا اور مرہم رکھا۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں متعین تھیں۔ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آل رسول کا سلسلہ ذہب جاری ہوا۔ آپ نے اپنی اولاد پاک کی بہترین تربیت فرمائی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخ ساز کردار میں یقیناً حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن تربیت کا فیضان ہے۔ امور خانہ داری میں آپ اپنے شوہر کے ازہد تابع فرمان تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی حیات طیبہ میں کوئی دوسرا عقد نہ فرمایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، خدا کی قسم، فاطمہ جنت کا پھول تھیں، ان کے جانے کے بعد بھی میرا دماغ ان کی خوشبو سے معطر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے، جب میں جنت میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبو سونگھتا ہوں اور دہن فاطمہ سے میوہ جنت کا لطف اٹھاتا ہوں۔ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، چکی پیستی تھی، پانی بھرتی، جھاڑو دیتی تھی، تندور روشن کر کے خود ہی روٹیاں لگاتی تھی۔ آپ کا تابناک کردار تمام دنیا کی مسلم خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کا سانحہ تمام اہل محبت کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس سانحے کا سب سے زیادہ اثر حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب و جگر پر ہوا۔ آپ اکثر یاد رسول میں گریہ زن رہتی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پہ جا کر مبارک مٹی کو چومتی اور آنکھوں پر لگاتی تھیں۔ آپ کے چند اشعار کا ترجمہ پیش خدمت ہے تاکہ آپ کی اندرونی کیفیات کا اندازہ لگایا جائے کہ آپ کو کتنا غم تھا۔ جس کو احمد مجتبیٰ کے مزار اقدس کی خوشبودار مٹی نصیب ہو جائے، اسے دنیا بھر کی خوشبوئیں پسند نہ آئیں گی۔ آپ کے جانے سے جو سخت مصائب مجھ پر گرے، اگر دنوں پر گرتے تو وہ رات کی صورت بدل جاتے۔ جب شوق زیارت حد سے بڑھ جاتا تو غمناک آنکھوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کے لیے آ جاتی ہوں اور شکوہ کرتی ہوں۔ جب دیکھتی ہوں کہ آپ کا جواب نہیں ملتا، اے بطحا کے مسکین، میری گریہ زاری دیکھیے، تمام مشکلوں میں آپ کی یاد ہی میرا سکون قلب ہے۔ آپ بظاہر مجھ سے غائب ہیں، لیکن میرے دل غمناک سے ہرگز غائب نہیں ہے۔ آپ کے پاس جینے میں کوئی بہتری نہیں، میں تو اس لیے گریہ زن ہوں کہ کہیں یہ عمر مستعار دراز نہ ہو جائے۔ حضرت ابو جعفر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے وصال مصطفیٰ کے بعد کبھی حضرت زہرا کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 6 ماہ تک اس دنیا میں رہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک قریباً 22 سال تھی۔ انتقال کے روز آپ نے مبالغہ سے غسل فرمایا، نماز ادا فرمائی، اپنا دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھا اور قبلہ رو لیٹ کر فرمایا، میں اپنی جان خدا کے حوالے کرتی ہوں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرفتو کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے کرم سے قبض فرمایا
آپ کا یوم وصال 3 رمضان المبارک 11 ہجری ہے۔ حضرت اسماء زوجہ صدیق اکبر اور حضرت علی المرتضیٰ نے آپ کو غسل دیا۔ نماز جنازہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔